بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بہت بڑے افسر کے ساتھ آج ملاقات ہوئی، سرکاری افسر کے ساتھ۔ وہی جو بات ان دنوں ہے، ہر زبان پر ہے، ہر سوال جو ایک سوال ہی ہر زبان کے اوپر ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ والی بات جو میں آپ سے بارہا یہ ہو رہی ہے، یہ زرداری اسلام آباد جا رہا ہے اور نواز شریف جو ہے وہ جناب وہاں سے بیٹھ کے توپ کے گولے پھینک رہے ہیں اور جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ نکر پہ لگی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب پریشان ہو کے ان کے ہاتھ پاؤں پہ پھولے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی ان کی باتیں نہیں سن رہی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کر کے آ رہی ہے، کس کے پریشر میں ہے اور کیا دباؤ ہے اس کے اوپر؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ یار کہ یہ جو دباؤ آپ جن لوگوں کا سمجھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے پولیٹیشین ہیں، ہر پولیٹیشین کی اتنی بڑی فائل جو ہے وہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس موجود ہے اور یہ چوں نہیں کر سکتے ان کے آگے۔ تو لہٰذا ان کا انہوں نے کیا پریشر لینا ہے؟ یہ پریشر نہیں ہے، پریشر کچھ اور ہے اور وہ انہوں نے دنیا کو ذرا دکھانا ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ تو وہ جو پرسوں یا کل غالباً بات ہوئی تھی آپ سے کہ جو پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس کی جو ڈور ہے وہ باہر ہوتی ہے امریکہ بادر کے پاس، اور ٹرمپ کے معاملات اور تھے اور جو بائیڈن انتظامیہ کے معاملات اور ہیں۔ تو آج پاکستان نے ایک چھکا لگایا یوں وہ کریز سے نکل کر، ورنہ تو سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، معاف کیجیے گا بار بار گلے میں وہ تھوڑی سی خراش ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات جتنے ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور جتنی وہ سرد مہری کا شکار تھے کہ ہمارے جو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ معاملات نارمل کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، یہ جب امریکہ کے دورے پر تھے اور واپس جو آ رہے تھے MBS کے جہاز کے اوپر تھے، پرائیویٹ ان کا جو بوئنگ ہے اس کے اوپر واپس آ رہے تھے، تو وہ اتار لیا تھا انہوں نے راستے میں، اور پھر وہ سعید چوہی صاحب نے رپورٹ بتائی تھی کہ کیوں اتارا تھا۔ ناراضگی کیا ہوئی تھی کہ یہ بیٹھ کے محمد بن سلمان صاحب کے خلاف اور سعودی فرما رواؤں کے خلاف وہاں پہ بھی بڑی خے بخے ہے، وہ شہزادہ نائف کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے اور ہائے دن جو ہے وہ خبریں آتی ہیں کہ بغاوت ہو رہی تھی، بغاوت کو چل دی اور وہ فائرنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو وہاں پہ بھی بڑی یہ جو اقتدار کی رساکشی ہے وہ بڑی شدید ہے، اور جب بادشاہتوں میں تو پھر وہ گردنیں اترا کرتی ہیں نا، ہمارے ہاں تو بس وہ کہہ لیں کرسیاں جاتی ہیں، وہاں پر گردن جاتی ہے کرسی کے ساتھ۔ تو یعنی وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ذرا گفتگو کی اور تھوڑی سی کوئی بات ان کے خلاف کرتے رہے بیٹھ کے کہ عرب انجن، تو وہ بگ سسٹم تھا، یعنی وہ سن رہے تھے سعودی حکام بیٹھ کے جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کی، تو انہوں نے رپورٹ کر دی کہ ٹاڈا وزیر اعظم دیا سوچ رہا ہے پاکستان کا ٹاڈے بارے یہ باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو بھائی فارغ چھٹی۔ تو آج پاکستان نے ان حالات کے وہاں سے پھر ہو کے انہوں نے کہا میرے پیسے واپس کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ جو کھینچا نہیں ہوئی، ہم نے پھر وہ چین سے پکڑ کے پیسے واپس کیے ان کو۔ لیکن سیاست ہے، جس طرح پاکستان کے اندر سیاست ہے اسی طرح عالمی سطح پر بھی سیاست ہے، اور اس سیاست کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہر ملک کا ایک کوئی نہ کوئی رول ہے، اور پاکستان کا رول پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا رول کنسیڈر ہوتا ہے وہاں پہ پاکستان کے پولیٹیشنز کی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پاکستان، کیونکہ وہ کیوں نہیں ہے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے خود سے ایک بیان جاری کیا ہے سعودی عرب کے شاہ ولی عہد کے حق میں اور جو بائیڈن کے خلاف۔ کیسی بات ہے؟ اور سنیں ذرا، وہ کہتے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث کرداروں کو سزا دلوانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ سعودی حکومت نے اس معاملے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سعودی عرب کی کاوشوں کو تسلیم کرتا ہے اور سعودی عرب کے اس ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ یعنی کہ جو امریکہ نے جو رپورٹ جاری کیا ہے جس میں خاشقجی کے جو قتل کا الزام براہ راست شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عرب کے اوپر لگایا گیا ہے، پاکستان اس کی مذمت کر رہا ہے۔ میں قربان جاواں، آپ غور کریں اس دلیری کے اوپر، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب پتہ نہیں یہ سعودی عرب سے کو ہم خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
یا ہم کوئی اپنا پالیسی شفٹ، وہ جو سیٹو سینٹو لیاقت علی خان ایوب خان سے جو کولڈ وار سے جو ہماری محبت اور لو اینڈ ہیٹ والا جو ریلیشن سعودی عرب، جس میں نشیب بھی تھے، فراز بھی بہت سے تھے، اور ہم نے ہر موقع پہ ان سے بہت سارے ڈالر آئے اور ہم نے لیے، اور وہ ایک پرانی دوستی تھی وہ، یا کہہ لیں کہ جو کیمپ تھا ہمارا کہ ہم سرمایہ داروں کے امریکن کیمپ کے اتحادی ہیں، اس دھڑے سے ہیں، وہ شاید ٹوٹ رہا ہے، یا وہ شاید ہم نے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ اور طرح سے چیزوں کو سوچتے ہیں، لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر کے پھر دونوں کو ٹیبل پہ بٹھانے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ایوب خان صاحب نے کوشش کی تھی اس کو اپنے کریڈٹ میں لینے کی، لیکن وہ جوڑا فنکار آدمی سے وہ بھٹو ہی تھا۔ تو یہ کام جو انسٹنگ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیشینز کا ہوتا ہے، اس طرح کے ایک وقت میں کئی چیزیں کھیل جانی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کے والد صاحب جناب آصف علی زرداری نے ایران جس پہ پابندیاں لگی ہیں انٹرنیشنل لیول پر، امریکہ، اقوام متحدہ، ہر بندے نے پابندی لگائی ہے، اس کے ساتھ اپنے آخری دور میں وہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر گئے تھے۔ تو اور پھر چین کے ساتھ انہوں نے یہ سی پیک کی داغ بیل ڈال دی تھی، اور یہ امریکہ کو قابل قبول نہیں تھا، نہ ہے۔ ٹرمپ کے وقت میں یہ ہم نے میرا خیال ہے سرنڈر کر دیا تھا۔ سی پیک جتنا تھا، جتنا ہے، وہ جتنا تھا وہ جتنا چلا۔ آپ اگر گیج کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور تک کتنا کام، کتنی ترقی سے سی پیک کے اوپر ہوا، اور عمران خان صاحب نے آنے کے بعد سی پیک کو جو وہ کیا کہتے ہیں جی، جو پانگ کوٹ کوٹ کے پلائی، وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سی پیک رینگ رہا ہے، رینگ بھی نہیں رہا بلکہ وہ مدہوش پڑا ہوا ہے، کچھوے کی چال سے، کچھوا نہیں کیچوا، گنڈویا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کی رفتار گنڈویا آپ کو پتا ہے نا، یوں کر کے چلتا ہے، یوں کچھوا تو پھر بھی پیرانل چلتا ہے نا، گنڈویا رینگتا ہے جس کو ہم کیچوا کہتے ہیں، تو کیچوا بن گیا ہوا ہے سی پیک۔ تو اب میرا خیال ہے کہ سی پیک کو کی طرف رجوع کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ اگر سعودی عرب والوں کو، اپنے پرانے اتحادیوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ جو سیاسی بندوبست ہے، جو ریاستی سٹرکچر ہے، اس میں جس طرح کر کے پاکستان کے اندر جو الزام لگایا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان میں تو جمہوریت جو ہے وہ نابرائے نام ہے، ہائبرڈ سی ڈیموکریسی ہے، اور امریکنز کو اس پہ اوپر اسی وکٹ کے اوپر امریکہ نے کھیلنا ہے، کیونکہ ٹوٹلیٹیرین اس طرح کر کے ایک لفظ ہوتا ہے، میری زبان پہ نہیں چڑھتا، جس کو آپ کہتے ہیں اتھارٹیرین کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، وہ جو سٹیٹ ایک ہی بچی ہے، اور وہ ہے چین۔ اور چین کی یہ جنگ جو ہے آنے والے دنوں میں، وہ سرد جنگ ہو، گرم جنگ ہو، وہ مطلب نیم سرد جنگ ہو، نیم گرم جنگ ہو، اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، وہ معاشی جنگ ہو، وہ حربی جنگ ہو، اسلحے کے زور پہ لڑی جائے، تجارت کے زور پہ لڑی جائے، یہ مطلب چین کے ساتھ ہونی ہے۔ تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ پاکستان کو بیچ بچا کے چل رہا ہوگا، لیکن پاکستان کی جو مقتدرہ حیت ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ آج کے اس فیصلے سے جو پریس کانفرنس تو خیر اور چیز ہوتی ہے، ایک بیان جاری کیا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں انہیں ستے بال دا منہ تو نہیں چوم لیا، یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ قیاس رائیاں مختلف قسم کی ہو رہی ہیں کہ جی کہ پاکستان نے اب امریکہ کو نہ ٹھینگا نکال کے دکھا دیا ہے، اور ان کا بائیڈن آتے رہنا نبڑ لگنے ہیں۔ اس جو بیان کا جو سعودی عرب کے حق میں اور امریکہ کے خلاف جو ہے کہ جاری کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ اور سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے پاکستان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بادشاہ سلامت ہیں، جو عالمی بادشاہ سلامت ہے، تھانے دار ہیں امریکہ بہادر، جو بائیڈن ان کی انتظامیہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پائن ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو آپ ٹھڈا کرا رہے ہیں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تسی جناب ہم آپ کو کہیں پہ بھی نہیں لکھتے، نہ اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں، اور نہ کہیں اور پہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو لفٹ کرائیں۔ تو ہمارا جو بھائی ہے وہ چین ہے، سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کو اب وہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے پاس اب کیا آپشن ہوگی کہ وہ اگر اس طرح کر کے، یا تو سعودی عرب کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ جناب شاہی خاندان بدلے اپنا، وہاں پہ کوئی سافٹ انقلاب آئے یا ہارڈ انقلاب آئے، ایک تو یہ آپشن ہے۔ ظاہر ہے امریکہ یہ والا کام فوری طور پہ نہیں کر سکتا، تو یہ اپنا فیوچر سیف کرنے کے لیے اب چین کے کیمپ میں جائیں گے، اور چین کے کیمپ میں جانے کا مطلب ہے کہ اس کا جو معاشی پھیلاؤ ہے
اس کا ساتھ دیں گے, سی پیک کا حصہ بنیں گے کسی نہ کسی طریقے سے, اور پاکستان کو کہیں گے کہ نو ٹینشن, پیسے ہم دیں گے, تمہاری کوئی پریشانی نہیں ہے, تمہاری پریشانی آج سے ہماری پریشانی ہے, کیونکہ امریکہ محمد بن سلمان کے تخت اور اس کی جان کے پیچھے ہے. تو جو ہے امریکہ, وہ اگر اس کا جو ٹارگٹ ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا, وہ چین ہے, اور چین کو ٹیر کرنے کا, اس کو جس طرح روس کو ٹیر کیا گیا تھا, اس کو ٹیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چین کی اور امریکہ کی جو لڑائی ہے وہ اب جو ریاستی سٹرکچر ہے, جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جناب کے سرمایہ داری نظام ہے ایک طرف اور دوسری طرف ہے سوشلزم, تو اس کو بھی انہوں نے ڈیموکریسی کے اوپر کی وکٹ پہ کھیلنا ہے. جو شام ڈیموکریٹک سمٹ جو کروا رہے ہیں وہ انہوں نے جو ہتھیار استعمال کرنا ہے, جس وکٹ پہ کھیلنا ہے چین کے خلاف, جو لڑائی لڑنی ہے, جو سرد جنگ ہونی ہے, جو گرم جنگ ہونی ہے, وہ آپ جو بھی نام دے لیں, وہ ہونا ہے کہ چین میں ڈیموکریسی کتنی ہے, چین کے جو اغیور کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ چین کا طرز عمل کیا ہے, وہاں پہ جو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جی, جو فاستی مراکز بنائے ہیں جہاں پہ وہ ٹرینڈ کرتے ہیں لوگوں کو, جو مسلمان ہیں ان کو پکڑ کے بند کرتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. پوری جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ اس وکٹ پہ کھیلے گی کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے, سول لبرٹیز والا معاملہ لیں گے, بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ لیں گے, اور اس پہ انہوں نے کھیلنا ہے. اور پاکستان میں اس صورت میں جو کہیں پہ جو شخصی آزادیاں جتنی بھی ہیں, جمہوری آزادیاں جتنی بھی ہیں, اور یہ سول لبرٹیز جتنی بھی ہیں, وہ کرٹیل ہونے کا خدشہ ہے. کیونکہ آپ کا وزیر اعظم چین جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب کے, اور آج وزیر اعظم نے وہ چین کے حق میں پھر وہ ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, وہ ٹویٹ آپ نکال کے دے سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے چین کے شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہیں. ایک طرف دفتر خارجہ سعودی عرب کے حق میں اور امریکہ کے خلاف بیان دے رہا ہے, دوسری طرف چین کی پرانی محبت اس رجیم کو یاد آ رہی ہے جس نے چین کو سے پشت ڈال دیا تھا سی پیک کو ٹرمپ کے کہنے پہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے, کیونکہ موجودہ سیٹ اپ کے خلاف امریکہ ہے, جو بائیڈن انتظامیہ ہے, تو اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ پالیسی شفٹ مارنے کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چین اور سعودی عرب ایک نیا اتحاد, اور اس نئے اتحاد میں ایک نئی سرد جنگ, اور پھر پاکستان میں جو ہوگا اس کا جو نقشہ میں نے ہلکا پھلکا کھینچ کے آپ کو دکھایا ہے, اللہ کرے کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں اچھا ہو, اور پاکستان کے عوام کے حق میں اچھا ہو. پاکستان کے حق میں تو ہمیشہ سے ہی اچھا ہی ہوتا ہے, پاکستان کے عوام کے حق میں بہت کم کبھی اچھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے جو میں نے آپ سے کر دی فی الوقت. اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.